بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جماعت ہشتم کے جغرافیہ کا 7واں لیکچر ہے۔ باب نمبر 2 شروع کرنے جا رہے ہیں، زمینی خد و خال میں تبدیلی لانے والے کارکن، اور صفحہ نمبر 10 ہے اور ٹاپک ہے پہلا ہمارا زمینی خد و خال۔ ٹھیک ہے، اب خد و خال کیا ہوتے ہیں؟ فیچرز، یعنی بناوٹ، نقوش، حلیہ، اور کارکن کام کرنے والا۔ اب زمینی خد و خال میں یعنی کہ جو لینڈ فارمز ان کو کہتے ہیں زمین کے وہ حصے جن کے مختلف فارمز ہوتی ہیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں، جس طرح کے پہاڑ، سطح مرتفع اور میدان وغیرہ۔ کہتے ہیں کہ ہماری زمین پر مختلف قسم کے خد و خال پائے جاتے ہیں کیونکہ اس کی سطح ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک، ہماری زمین ہر جگہ سے یونیفارم نہیں ہے، ایک جیسی نہیں ہے، اس لیے اس میں ڈیفرنٹ لینڈ فارمز پائے جاتے ہیں۔ یہ خد و خال زمین کی اندرونی اور بیرونی قوتوں کی وجہ سے معرض وجود میں آتے ہیں۔ بالکل، زمین کی اندرونی قوتوں کی وجہ سے بننے والے بڑے زمینی خد و خال مثلاً پہاڑ، سطح مرتفع اور میدان وغیرہ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس نے کہا جی 2 طرح کی قوتیں ہیں، ایک زمین کی اندرونی قوتیں، ایک زمین کی بیرونی قوتیں، اور جو زمین کی اندرونی قوتیں ہیں، جو انٹرنل فورسز ہیں، ان کی وجہ سے جو زمینی خد و خال وجود میں آتے ہیں وہ ہیں پہاڑ، سطح مرتفع اور میدان۔ اور پھر بات کرتے ہیں ایکسٹرنل فورسز کی، کہ زمین کی جو بیرونی قوتوں میں مختلف کارکن شامل ہیں جو مختلف قسم کے ماحول میں توڑ پھوڑ اور طے نشینی کے ذریعے مختلف زمینی خد و خال تشکیل دیتے رہے ہیں۔ وہ ہیں کون سے ہیں؟ دریا، گلیشیئر، ہوا اور سمندر کی لہریں وغیرہ۔ جی ہاں، جو زمین کی بیرونی قوتوں سے جو زمینی خد و خال بنتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ دریا، گلیشیئر، ہوا اور سمندر کی لہریں۔ اور ان بیرونی قوتوں کے نتیجے میں وجود میں آنے والے یہ جو کارکن ہیں اب وہ مختلف قسم کے ماحول میں توڑ پھوڑ یعنی ایروجن کا سبب بنتے ہیں اور طے نشینی یعنی ڈیپوزیشن کا سبب بنتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آئیے ان کارکنان کے ذریعے بننے والے زمینی خد و خال کا جائزہ لیتے ہیں، یعنی کہ جو بیرونی قوتوں کے نتیجے میں جو زمینی خد و خال وجود میں آتے ہیں جیسے دریا، گلیشیئر، ہوا اور سمندر کی لہریں، ان کارکنان کے ذریعے جو بننے والے زمینی خد و خال ہوتے ہیں ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس میں دریا کے بنائے ہوئے زمینی خد و خال کی بات کرتے ہیں کہ دریا کے ذریعے سے جو زمینی خد و خال ہے، ہم نے بیسیکلی اس میں ایجنٹس پڑھنے ہیں کہ ایجنٹس کیا ہوں گے جس کی وجہ سے لینڈ فارمز بنیں گے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ریور بھی ہو سکتا ہے، ونڈ بھی ہو سکتی ہے، گلیشیئرز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پہلا ہمارا جو ایجنٹ ہے وہ ریور ہے، اور پہلی ہیڈنگ بھی ہماری ہے دریا کے بنائے ہوئے زمینی خد و خال یعنی لینڈ فارمز میڈ بائی ریورز۔ اب دریا زمینی خد و خال میں تبدیلی لانے والا اہم کارکن ہے، اور مستقل دریا ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں پر برف باری اور بارش تسلسل سے ہوتی ہے۔ پہاڑوں کی موجودگی پانی کے بہاؤ کے لیے ڈھلان فراہم کرتی ہے جہاں چھوٹے بڑے ندی نالوں کے ملنے سے دریا وجود میں آتا ہے۔ یہ سمپل اس نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ ریورز جو ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں یا وہاں وجود میں آتے ہیں جہاں زیادہ بارش ہوتی ہے، اور پہاڑوں کی موجودگی کی وجہ سے جو ندی نالوں کا بہاؤ چھوٹے چھوٹے، اگر آپ پہاڑ دیکھیں تو پہاڑوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی ڈھلانیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ نیچے کی طرف فلو کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر وہاں پر بارش ہو اور یہ پانی اور زیادہ تیزی سے اترائی کی طرف آتا ہے اور وہ ایک جگہ پر مل کر اینڈ میں یہ سارے ندی نالے جو پہاڑوں کے اوپر سے بہتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک جگہ پر اینڈ پہ مل کر ایک پانی جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ دریا کی شکل اختیار کر لیتا ہے پہاڑوں کے دامن میں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اپنی
تخلیق کے بعد دریا 3 قسم کے کام کرتا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ دریا جو ہے جب وہ وجود میں آ جاتا ہے تو وہ 3 قسم کے کام سر انجام دیتا ہے. تو ہم نے جو مین چیز پڑھنی ہے پھر وہ 3 کام جو کرتا ہے ریور، وہ کہ جو 3 کام ہیں بیسیکلی وہی ہمارے چیپٹر کا فوکس ہیں. اب وہ 3 کام کیا کرتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو دریا اپنے راستے میں آنے والی چٹانوں کو توڑتا ہے. اس عمل کو کٹاؤ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ریور جہاں جہاں موو کرتا ہے، اس کے راستے میں جو بھی پتھر آتے ہیں، زمین کا کوئی بھی حصہ پتھر کی فارم میں، راکس کی فارم میں آتا ہے تو ریور اس کو توڑ دیتا ہے. اور اس ایکٹ کو ہم عملے کٹاؤ یعنی توڑ پھوڑ کا عمل یا ایروژن کہتے ہیں. عملے کٹاؤ یا ایروژن کا مقصد ہے کہ جتنی وہ ارتھ کی لیئر ہوتی ہے، چٹانیں ہوتی ہیں جہاں سے ریور گزر کے آ رہا ہوتا ہے اور اس کے راستے میں کوئی بھی پتھر آتے ہیں تو وہ ان کو توڑتے ہوئے لے کر جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم عملے کٹاؤ یا ایروژن کہتے ہیں. اس کے بعد کٹاؤ کے ذریعے ٹوٹنے والی چٹانی مواد کو دریا اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے، اس کو عملے انتقال کہتے ہیں. جی، وہ کہتے ہیں کہ دوسری اب کیا ہوتا ہے پھر یہ جو ٹوٹا ہوا چٹانی مواد ہے یا جو میٹیریل ہے، راکی میٹیریل ہے، اگر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، یعنی دریا کے سامنے اگر کوئی پتھر آتا ہے اور دریا اس سے ٹکراتے ہوئے اسے توڑ دیتا ہے اور توڑ کر اپنے پانی کے ساتھ بہاتا ہوا کسی اور جگہ پر لے جاتا ہے اپنے ساتھ، تو پھر کسی اور جگہ پر منتقل کر دیتا ہے اس میٹیریل کو، تو اس کو ہم عملے انتقال کہیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور لاسٹ میں وہ کہتا ہے کہ دریا کا تیسرا اور آخری کام اس منتقل شدہ مواد کو کسی جگہ طے نشین کرنا ہے. یہ کام عموماً اس وقت ہوتا ہے جب دریا کی رفتار انتہائی سست ہو جاتی ہے. ڈیفینیٹلی دریا بہتا جا رہا ہے، لیتے جا رہا ہے میٹیریل کو اپنے ساتھ. ایک ٹائم آئے گا کہ جب ریور کی سپیڈ جو ہے بالکل سلو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جہاں پہ آ کے سلوپ کم ہو جاتی ہے، اترائی کم ہو جائے گی، ڈھلان کم ہو جائے گی، تو وہاں پہ آٹومیٹیکلی دریا کی جو رفتار ہے وہ سست ہو جائے گی. تو اس کے ساتھ وہ ٹوٹا پھوٹا چٹانی مواد یا جو ایروڈیڈ میٹیریل ہے وہ منتقل کر رہا ہے، تو وہ ادھر ہی جا کر ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، طے نشین ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی ایک جگہ پہ بیٹھ جائے گا جہاں پہ دریا کی تھوڑی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے. تو یہ پورے ہمارے جو مین ایکٹس ہیں جو ہمارا ریور کر رہا ہے وہ کیا ہیں؟ پہلے عملے کٹاؤ، پھر عملے انتقال، اور اینڈ پہ اس منتقل شدہ مواد کو کسی جگہ پر طے نشین کرنا. اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے دریا کے عملے کٹاؤ سے بننے والے خد و خال، یعنی دریا ریورز ایروژنل لینڈ فارمز. دریا کے عملے کٹاؤ سے درج ذیل خد و خال مارز وجود میں آتے ہیں. اب سب سے پہلے ہے وی نما وادی یعنی وی شیپڈ ویلی. اب پہاڑی علاقے میں دریا کی توڑ پھوڑ کی وجہ سے اس کی گزرگاہ اترائی کی طرف گہری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی شکل انگریزی کے حرف وی کی مانند ہو جاتی ہے. اسے وی نما وادی کہتے ہیں. اور پاکستان میں ایسی وادیاں عام طور پر شمالی علاقہ جات میں پائی جاتی ہیں. اگر یہ وادی بہت گہری اور تنگ ہو تو اسے گورج کے نام سے پکارا جاتا ہے. بالکل، گورج مینز گھاٹی بھی اس کو کہتے ہیں اردو میں. کہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کے شمالی علاقہ جات ناردرن ایریاز میں گئے ہوں تو آپ نے وہاں وادی کا نام سنا ہوگا، جیسے وادی سوات وغیرہ. تو وادیوں کے اندر اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اس والی تصویر میں، اس ڈائیگرام میں، کہ وادی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کس طرح کی ہوتی ہیں. 2 پہاڑ ہوتے ہیں، یہ دیکھیے، ان کے سینٹر میں ایک ریور یعنی دریا فلو کر رہا ہوتا ہے، بہہ رہا ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ریور اس لیے ہوتا ہے کہ بہت عرصے یہاں پر پانی اگر فلو کرتا رہے اور عملے کٹاؤ یعنی ایروژن کی مدد سے، توڑ پھوڑ کی وجہ سے دو جگہیں جو ہیں وہ ڈیپ ہوتی جاتی ہیں، اور جب ڈیپ ہوتی جاتی ہیں تو یہ ایک پہاڑ یہاں پہ بن جاتا ہے اور یہ ایک وی شیپ کی ویلی بن جاتی ہے. اوکے، اور یہ وی شیپ کی ویلی اس کو گورج بھی کہتے ہیں یعنی گھاٹی بھی کہتے ہیں. اور اسی کو ہم وی شیپ ویلی کہتے ہیں جہاں سے 2 پہاڑوں کے درمیان
دریا بہتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. یس آپ اپنی کتاب پہ بھی اس ڈائیگرام کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے آبشار یعنی واٹر فال کی. کہتے ہیں کہ دریا کا فرش سخت اور نرم چٹانوں پر مبنی ہوتا ہے اور بعض اوقات سخت فرش کے نیچے نرم چٹانوں کا سلسلہ کافی گہرائی تک پایا جاتا ہے، اور دریا کے کٹاؤ کے عمل سے جب فرش کی سخت چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں تو دریا نچلی نرم چٹانوں کو کافی گہرائی تک توڑتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی ایک چادر کی صورت میں بلندی سے نیچے گرتا ہے. اس نقش کو آبشار کہتے ہیں. یہ دیکھیے اس ڈائیگرام میں دیکھیے آپ کو یہاں پہ یہ آبشار جہاں پہ لکھا ہے یہ اوپر سے پانی نیچے کی طرف گر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو اس جگہ پہ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اوپر سے پانی نیچے گرنا شروع ہو گیا ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک جگہ ایسی بھی ہوتی ہے جہاں سخت چٹانیں ہوتی ہیں اور نیچے نرم چٹانیں ہوتی ہیں، اور تو جب عملے کٹاؤ یعنی چٹانوں کی توڑ پھوڑ کا عمل ہوتا ہے تو جو نرم چٹانیں ہیں وہ اور نیچے جانا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک فال بن جاتا ہے، تو اس کو ہم واٹر فال کہتے ہیں. اوکے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے واٹر فال کے بعد وہ ہے پورٹ ہولز یعنی فرشی گڑھے. پورٹ ہولز یعنی فرشی گڑھے کیا ہیں کہ دریا کی پہاڑی منزل میں پانی کے بہاؤ کے دوران جب کوئی پتھر رگڑاؤ کے عمل سے گرداب یا بھنور بنائے تو اس طرح سے دریائی گزرگاہ میں بننے والے نقوش فرشی گڑھے کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. گرداب، اب جو گرداب کیا ہے، بھنور کیا ہے، پانی کا چکر یعنی اس کو گھمن گیری بھی کہہ سکتے ہیں، یا وہ جگہ جہاں پانی جو ہے وہ گھڑا ہونے کے سبب چکر کھاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں سمپلی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں ڈفرینٹ شیپس میں، اور جب دریا کا پانی تیزی سے گزرتا ہے تو یہ گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے گھومنے سے کیا ہوتا ہے کہ نیچے جو زمین ہے یعنی جو دریا کی تہہ ہے اس کے اوپر گڑھے یا ہولز بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو فرشی گڑھے یا پورٹ ہولز کا نام دیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے پیچو خم اور نال نما جھیل. جی ہاں، پیچو خم یعنی مینڈرز اینڈ اوکس بو لیک. اب دریا کے راستے میں نرم اور سخت چٹانیں تو آتی رہتی ہیں، اور دریا نرم چٹانوں کو توڑتا اور سخت چٹانوں کے ارد گرد سے گزرتا ہوا اپنا راستہ بناتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دریا کی گزرگاہ میں پیچو خم یعنی مینڈرز بن جاتے ہیں. بالکل. کہتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر ان ایجنٹس کی ڈائیگرام دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کے صفحہ نمبر کتاب کے صفحہ نمبر 11 پہ ہے. اگر آپ یہاں پر ان ایجنٹس کی ڈائیگرام دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہاں پہ ایک زگ زیگ سا سی یا ایس کی فارم میں یہاں پر راستہ بن رہا ہے دریا کا. یہ دیکھیے تو یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں جہاں پر دریا کو راستہ ملتا جاتا ہے وہ اپنا راستہ بناتا جاتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ یہ زگ زیگ فارم کیوں بنتی ہے؟ کیونکہ کئی جگہوں پر یہاں پہ سافٹ راکس ہوتے ہیں اور کہیں یہ چٹانوں کی توڑ پھوڑ کی وجہ سے ٹیڑھی ٹیڑھی ہو رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ زگ زیگ فارم بنتی ہے. اور یہ زگ زیگ فارم یعنی پیچو خم جو بنتے ہیں یہ اس کو مینڈرز یا پیچو خم کہتے ہیں جو ریور کا راستہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ پیچو خم اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ دریا انہیں توڑ کر سیدھا بہنے لگتا ہے، اور اس کے پہلو میں بچ جانے والا پانی سے ایک گولائی دار جھیل مارز وجود میں آتی ہے جسے نال نما جھیل کہتے ہیں، مثلاً دریائے سندھ پر کالری جھیل. جی ہاں، کیا ہوتا ہے یہ دیکھیے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ نال نما اوکسبو لیک بنی ہوئی ہے. یہ دیکھیے نال نما اوکسبو لیک، یہ ایک کریسنٹ شیپڈ لیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو کہ دریا سے کٹ کے یہ حصہ جو دریا کا الگ ہو جاتا ہے کریسنٹ شیپ میں، یو شیپ میں، اس کو اوکسبو لیک یا نال نما جھیل کہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں
تو دریا اگر یہاں پہ دیکھیں، ہاں جی، دریا اگر ایک ٹائم فلو کر رہا ہے، ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ ایروژن یعنی چٹانوں کی توڑ پھوڑ کی وجہ سے یہ راستہ لینا، یہ بالکل یہاں پہ اگر بالکل پیچ خم کاتا ہوا آ رہا تھا تو وہ ایک دم سے سیدھا راستہ لینا شروع کر دیتا ہے اور یہ والا راستہ چھوڑ دیتا ہے. اور یہ سیدھا راستہ کیوں لے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ایروژن یعنی توڑ پھوڑ کی وجہ سے چٹانوں کی توڑ پھوڑ شروع ہو گئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دریا آ رہا ہے اور اپنے ساتھ جو چٹانی مواد، جو ایروڈڈ مٹیریل لا رہا ہے وہ بھی لے کر آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ وہ اپنا چٹانی مواد، ایروڈڈ مٹیریل فکس کری جا رہا ہے اور یہاں جمع کرتا جا رہا ہے، اور راستہ یہاں سے کیا ہوتا جا رہا ہے، بند ہوتا جا رہا ہے. تو اگر یہاں پہ راستہ بند ہو جائے گا تو کیا ہوگا، اس سے جہاں سے بھی راستہ ملے گا وہ جاتا رہے گا. تو ہو سکتا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب یہاں سے یہ کٹ ہو جائے گی، یہ جو اس کا مینڈر ہے، جو خم ہے، جو یو شیپ سا، یہ کٹ ہو کے یہ اس کا بالکل دونوں راستے بند ہو جائیں گے اور دریا بالکل ایک سیدھا راستہ اختیار کر لے گا، اس کو کٹ کر دے گا اپنے ساتھ سے. تو یہ جو کٹ ہونے سے ایک راستہ بن جائے گا تو پھر یہ اوکسبو نال نما جھیل بن جاتی ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس نے یہی کہا ہے کہ پانی جب فلو کر رہا تھا تو اس نے سیدھا راستہ لے لیا اور اینڈ میں نال نما جھیل بن گئی. اس کے بعد ٹھیک ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ ڈائیگرام میں، بالکل ٹھیک ہے جی. ابھی آج ہم نے پڑھا بیٹا جی دریا کے عملے کٹاؤ سے بننے والے خد و خال. ابھی ہم پڑھے تھے، پہلا ہم نے پڑھا وی نما وادی کہ دریا کے عملے کٹاؤ سے وی نما وادی عمل میں آتی ہے. اس کے بعد آبشار، اس کے بعد ہم نے پڑھا فرشی گڑھے، اس کے بعد پیچو خم اور نال نما جھیل. اس کے کچھ مزید پکچرز میں آپ کو دکھاتی ہوں ریئل میں. یہ دیکھیے، یہ دس از وی شیپڈ ویلی، ٹھیک ہے، جو پانی دریا کے جو پہاڑوں سے پانی تیزی سے ندی نالوں کی شکل میں بہتا ہوا آتا ہے اور یہاں پہ دریا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، چٹانوں کو چیرتا ہوا آتا ہے، توڑتا پھوڑتا آتا ہے دو پہاڑوں کے درمیان، تو وہ ایک وی شیپ ویلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہماری واٹر فال آبشار، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو دریا کی سطح کے اوپر جو سخت چٹانیں ہوتی ہیں، جب وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہیں تو اس کے نیچے نرم چٹانوں کا لمبا سا سلسلہ ہوتا ہے جو کہ ایک فال کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہاں سے پانی نیچے کی طرف اونچائی سے گرنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ واٹر فال ہوتا ہے. پھر ہم نے پڑھا پورٹ ہولز، فرشی گڑھے. ہم نے پڑھا کہ دریا جب تیزی سے بہتا ہوا آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں اگر کوئی ایسا پتھر ہو، ایسا کوئی جو کہ دریا کے بہاؤ کی وجہ سے تیزی سے گھومنا شروع کر دے، تو کیا ہوگا کہ وہاں پہ ایک گڑھا سا بن جاتا ہے دریا کی تہہ میں، تو اسے پورٹ ہول یا فرشی گڑھا کہتے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھیے پڑھا اوکسبو لیک، مینڈرز اینڈ اوکسبو لیک یعنی پیچو خم اور نال نما جھیل، ٹھیک ہے. اس کی ایک ریئل یہ پکچر ہے ایک اوکسبو لیک کی، ٹھیک ہے. ایک یہ پکچر ہے اوکسبو لیک کی، اس میں پروسیس بتایا ہوا کہ کس طرح سے آہستہ آہستہ جو اس کا پانی کے تیز فلو کی وجہ سے جب ایروڈڈ مٹیریل جمع ہونا شروع ہو گیا، ادھر سے اس کے یہ نیک جو تھی، جو راستہ تھا بالکل بند ہو گیا، جو مینڈر تھا اس کا. تو یہ جو مینڈر تھا اس دریا نے سیدھا راستہ بالکل لے لیا اور مینڈر بالکل کٹ کے یو شیپ میں، کریسنٹ کی شیپ میں الگ ہو گیا اور اس نے اوکسبو لیک کی شکل اختیار کر لی. ٹھیک ہے نا اسٹوڈینٹس، مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس لیکچر کو اپنی بک سے پیج نمبر 10، 11 اور 12 کو بہت اچھے سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے. آپ نے اس کی جو ڈائیگرام ہے یہ والی دیکھیے گا پیج نمبر 11 پہ، جو یہ والی ڈائیگرام ہے اس کو آپ نے، جس میں دریا کے عمل سے بننے والے چند خد و خال بتائے گئے ہیں، اس کو آپ نے اچھی طرح سے ڈرا کرنا ہے اپنی نوٹ بک پہ، اور ڈرا کرنے کے بعد اس کو لیبل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ آ جائے. آج کا جو لیکچر ہے وہ اس میسج کے ساتھ ختم کروں گی: سے گڈ ورڈز
تھنک گڈ تھاٹس، ڈو گڈ ڈیڈس۔ اللہ حافظ۔